السلام علیکم۔ پارٹ نمبر 1، زندگی کے مراحل۔ میری عمر 20 سال تھی، وہ عمر جو خواب آنکھوں میں شور مچاتے ہیں۔ میرے دوست اکثر ایسی ہی جگہوں کا تذکرہ کرتے جہاں جسم کو فروغ دیا جاتا۔ میں جب بھی اس طرح کی گفتگو کو سنتا تو خاموش ہو جاتا۔ دل میں ایک وسوسہ اور آگ چھپی تھی، اور وہ آگ اور وسوسہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر والے مجھے سادہ سیدھا سمجھتے تھے، لیکن میرے جسم کے اندر خواہشات کی جو طوفان تھا وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک رات میں نے وہ کام کیا جو میری ساری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ میں اس محلے میں چلا گیا جہاں اندھیرے بہت زیادہ اور روشنی ہلکی سی تھی، جہاں پر ہر دروازے کے پیچھے کہانی ہی کہانیاں دفن تھی۔ میرے دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، بدن کانپ رہا تھا، مگر جسم کے اندر جو خواہشات کی آگ تھی اس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا جو کئی عرصے سے اپنا بدن فروخت کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اچھا مسکراہٹ تو تھی، لیکن آنکھوں میں ایک گہرا غم اور پریشانی چھپی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ سب کے سب ایک لمحاتی کھیل ہے، تھوڑی دیر تک رہے گا پھر سب ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن حقیقت میں میرے سوچ سے کہیں زیادہ سخت اور بھاری تھا۔ اس ایک رات کے بعد دنیا میں آنے والا تھا، وہ جو دنیا میں آنے والا تھا وہ میرا نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، پھر بھی تو میرا ہی ہونا تھا۔ لیکن کیا کرتا میں، وہ تھا کہ ایک نامعلوم بچہ۔ مجھے تو کمرے کے فضا تو کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، کم روشنی میں سب کچھ دھند لگ رہا تھا۔ دیواریں جو بہت پرانی تھی، اس دیواروں پر بالکل پرانی تصاویر لٹک رہی تھی، اور جو چھت کا پنکھا تھا اس پنکھے کی آواز خاموشی کو توڑ رہی تھی، اور کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ وہی لڑکی بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ مسکراہٹ اس کئی عرصے سے اس کے ہونٹوں پر جم چکا ہے۔ اس کی لڑکی کی آنکھوں میں ایک غم اور تھکاوٹ اور درد اور تنہائی تھی جس کو میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے سمجھا کہ بس یہی لڑکی میری خواہش کو دفن کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جو لگ رہا تھا کہ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے قرار ہو۔ اس لڑکی کے ہاتھوں کے کانپنے سے مجھے محسوس ہوا کہ عرصے دراز سے اس لڑکی پر کوئی نہ کوئی بوجھ ہے، لیکن پھر بھی میں کیا کرتا، آخر انسان ہوں، اور میں دل کے ہاتھوں بہت ہی زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تو لگا کہ بس یہ صرف ایک لمحے کا کھیل ہوگا، بس میں نے سمجھا کہ بس ایک رات کی تو کھیل ہی ہوگا اور کچھ نہیں، اور اس کے بعد سب کچھ بھول جاؤں گا، توبہ کر لوں گا اور اللہ سے معافی کی بھیک مانگوں گا۔ لیکن خواہشات کے غالب آنے کی وجہ سے مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی رات تو میری زندگی کی سب سے بڑی خطرناک بوجھ بننے جا رہا ہے۔ اس رات جب میں اپنے گھر واپس آیا تو باہر سے جب میں نے نگاہ دوڑائی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ گھر والے سب اپنے کام میں مصروف تھے، معمول کے مطابق، لیکن میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں خود اپنے آپ کو پہچان نہ سکا جب میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں ایک ناآشنا ڈر تھا، دل میں کچھ ایسے باتیں تھی جس کو لفظوں میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا میں، لیکن ان سب کے باوجود میں اپنے دل کو بہلا رہا تھا کہ تم ٹینشن نہ لو، یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وقت نہیں بدلا، بلکہ میری قسمت خراب تھی۔ اچانک ایک خبر ملی جس نے میرے جسم کو ہلا کر رکھ دی اور میرے غموں میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ خبر یہ ملی کہ وہ لڑکی تو حاملہ تھی۔ میں نے اس وقت کہا کہ زمین پھٹ جائے اور اس زمین کے اندر جاؤں، اس لیے کہ میں نے تو ابھی اپنی زندگی کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور اب ایک اور جسم
میرے نام کے ساتھ مل گیا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ایک دھوکہ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، لیکن کیا کہ جب حقیقت بالکل سر پر آ جائے تو اس سے بھاگنا تو ناممکن ہی لگتا ہے مجھے۔ حالانکہ وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی اور دل اس کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے خوابوں کی دنیا میں جب میں نیند کے لیے آنکھیں بند کرتا، خوابوں کی دنیا مجھ سے گم ہو گیا۔ جب میں نیند کے لیے آنکھیں بند کرتا تو وہی لڑکی سامنے آ جاتی جس کے آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی درد اور غموں کو دیکھا تھا، اور ساتھ ہی میں مجھے ایک ننھا اور معصوم لڑکا بھی نظر آتا جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ میرے دل میں ایک ایسا بوجھ تھا جو 20 سال کے کندھوں کے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ یہ خیال کرتا تھا کہ اگر میری فیملی میرے ان معاملات سے آگاہ ہو گئی تو وہ میرا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میرے ماں باپ کی آنکھوں کی جو شفقت ہوتی ہے اپنے اولاد پر وہ ختم ہو جائے گا۔ بھائی اور بہن سب کے ہمیشہ کے لیے مجھ سے شرمندہ ہو جائیں گے۔ یہی سوچ اور غم مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ جب دن ہو جاتا تو دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ہنستا، مسکراتا اور مزاق کیا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات آ جاتی اور میں اپنے بستر پر لیٹتے ہی میرے آنکھیں آنسو سے بھر جاتے اور آنسو بہنے لگتے۔ میں خود کو ہمیشہ کے لیے ایک شرمندہ محسوس کرتا، اس لیے کہ میں نے اس محلے میں قدم رکھا تھا جو شرمندگی کا باعث تھا، کیونکہ میں خواہشات کو پوری ترجیح دیتی اور اب میرے اس فریاد کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس کام کی جو سزا تھی وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے بہت دفعہ سوچا کہ اس لڑکی سے ملوں، مگر جسم اور قدم ساتھ نہیں دیتے۔ دل بار بار کہتا تھا کہ سب کچھ آپ خود سنبھالے، اور پھر یہ خیال کرو کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، مگر کیا کرتا، دماغ بار بار وہی منظر یاد دلاتا کہ ایک نیا نام میرے سبب اس دنیا میں آنے والا ہے۔ وہ اس قدر ہوگا کہ وہ مجھ سے منہ کبھی نہیں پھیرے گا۔ وہ بچہ تو میرا خون، میرا نادانی، میرا جنون، میرا غم اور میرا دکھ ہوگا۔ ساری رات میں یہی سوچ رہا تھا۔ اس سوچ نے تو میرے زندگی کا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں تو اسکول بھی جاتا تھا، استاذ کے سامنے بیٹھ کر سبق پڑھاتا، استاذ سبق پڑھاتا تھا، مگر وہ سبق جو استاذ پڑھاتا تھا مجال ہے کہ وہ سبق میرے دماغ میں اتر جائے۔ کبھی کبھار میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا، دل نہیں لگتا۔ دوست اکثر پوچھتے کہ آپ بیمار ہو یا کوئی اور ٹینشن، ان کو کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے دل و دماغ ہر وقت ایک ہی بات کھٹکتی تھی کہ تم باپ بننے والے ہو۔ جب بھی میں یہ الفاظ سنتا تو دل میں ایک خوف پیدا ہوتا، اور مجھے یہی الفاظ ایک عجیب سی احساسات دلاتا کہ شاید کہ اب میری زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آخرکار ان سارے احساسات کے باوجود میری ہمت جواب دے گئی، اور اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے، خود ہی اس مسئلے سے نمٹنا ہے، اس لیے کہ یہ میری زندگی کا ایک بڑا سوال تھا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس بہت ہو گیا، اب جو بھی ہوگا میں اس لڑکی سے ضرور ملاقات کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں اس لڑکی کے ملاقات کے پیچھے سے نہیں ہٹوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دل ایک خوف بھی تھا، غم بھی تھا اور احساس بھی تھا۔ کیا کرتا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ ساری کی ساری حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں رات کے ٹائم اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا اس محلے میں پہنچا کہ جہاں جانے کا میں جب بھی سوچتا تو میرا جسم لرز جاتا اور دل خوف زدہ ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس طرح محسوس کرتا کہ ابھی میرا دل باہر نکل کر آئے گا۔ تو جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا اور دروازے پر دستک دی تو وہی چہرہ جو پہلا تھا وہ میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس بار اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ وہی نہیں تھی جو پہلے میں نے محسوس کیا تھا۔
اور اس کے آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی سکون مجھے محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ اس نے تو اپنی قسمت مان لی ہے۔ اس لڑکی نے مجھے ادب سے بلایا اور اشارے کے ساتھ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔